بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی اس محفل میں بات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی۔ فقہا، محدثین، صوفیاء، عاملین، کاملین جو مقام پایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے پایا ہے۔ مشائخ چشت میں ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ بیماری طول پکڑ گئی، خود اپنے ہاتھ سے وضو تک نہیں کر سکتے تھے۔ کسی مریض نے وضو کروایا اور وضو کے دوران میں داڑھی کا خلال، جو وضو کے دوران میں یوں انگلیاں داڑھی میں ڈالی جاتی ہیں یا ہاتھوں میں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر پاؤں کی انگلیوں میں انگلیاں پھیری جاتی ہیں، اس کو خلال کہتے ہیں، تاکہ کوئی جگہ وضو میں خشک نہ رہ جائے۔ تو اس نے اس وضو کے دوران میں داڑھی کا خلال نہیں کیا، تو وہ بزرگ اس مریض پر سخت ناراض ہوئے کہ ساری زندگی میں نے اس سنت کو نہیں چھوڑا، تو وقت آخر، وقت نزا، اس سنت کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بہجت اسرار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بشر حافی نے پوچھا کہ بشر، تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام کیوں دیا ہے، کیسے دیا ہے، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھی کہ تمہیں اس مقام پہ پہنچایا گیا ہے؟ تو بشر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو، اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو۔ یہ وجہ ہے کہ تم کو اللہ نے اپنا دوست رکھا ہے۔ اور وجہ کیا بنی؟ شراب کے کارخانے کے مالک تھے، راستے میں چلتے ہوئے ایک دن ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پراگندہ تھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، دھویا، مشک، عنبر، خوشبو، عطر لگا کے ایک بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو کہاں گوارا تھا کہ جو میرے نام کی اتنی عظمت، اتنی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، میں اس کو ایسے بے نام چھوڑ دوں۔ صبح جا کے تخت پہ بیٹھا، اللہ کا بندہ آیا، اس کے کسی نوکر نے کہا کہ تمہیں اللہ کا قاصد، کوئی اللہ کا بندہ تمہیں ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ فرش سے اترا، تخت سے اترا، ننگے پاؤں اس کی ملاقات کے لیے کیا۔ وہ اس بزرگ کی نگاہ پڑی، اللہ کا سلام پہنچایا، کایا پلٹ گئی، کال سے حال میں آ گئے۔ اس کے بعد پھر کبھی جوتے نہیں پہنے، حافی ننگے پاؤں۔ تو یہ وہ مقام ہے تقوی اور ورع کا کہ جہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، اور اتنا مشکل کہ لوگوں کے تلخ جملوں کو بھی برداشت کر کے خندہ پیشانی سے جواب دینا ہے کسی کے اندر برداشت؟ آج تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو۔ مقام چاہتے ہو تو نیکوں کو اپنا دوست رکھو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فتنہ پرور بندہ جو ہوگا، خود بھی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے بندوں سے فتنۃ الرجال، فتنۃ الدجال، یہ آج کے رجال دجال بن کر فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔
نہ خود کوئی نیکی کی بات اور نہ کرتے ہیں، نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں۔ ایک عارف باللہ کا یہ ارشاد ہے، یہ قول ہے کہ اگر تم کسی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، آگ کو کھاتے دیکھو، ما فوق الفطرت بات دیکھو، تو اس کے اندر یہ بات دیکھو کہ وہ کسی سنت کا منکر تو نہیں، تارک سنت تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی فرض، سنت، واجب، مستحب سے منکر تو نہیں۔ اگر اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے مستحبات، اس کی سنن، اس کی احکامات کی پیروی کامل نہ ہو تو سمجھو کہ وہ دعوی محبت میں جھوٹا اور باطل ہے۔ اس لیے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے ہر قول و فعل کو ماننا پڑتا ہے۔ محبت ایسے نہیں اللہ سے، اللہ ایسے کسی بندے کو نہیں نوازتا جو اس کا منکر ہو۔ یہ کرامت نہیں کہلائے گی، یہ استدراج کہلائے گا۔ اس کا پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، ما فوق الفطرت کام کرنے، جب شرعیت کے تابع ہو کر یہ کرے گا تو وہ پانی پہ چلے یا نہ چلے۔ حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا نا، اور تھا کوئی غیر مقلد قسم کا بندہ، ایک ہفتہ رہا آپ کی صحبت میں بغیر کچھ بات چیت کیے۔ واپس جب جانے لگا تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی آئے تھے، نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی بحث مباحثہ، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی ایسی بات ہے، آنے کا مقصد کیا تھا؟ میں فرمایا کہ اپنی وجہ بیان کرو، آئے کیوں تھے؟ تو آدمی کہنے لگا میں نے تو آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، بڑی شہرت سنی تھی، آپ بڑے صاحب کرامت ہیں، صاحب کمال ہیں، میں نے تو آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ اس ایک ہفتے میں میرا کوئی ایک کام بھی بتا دو جو خلاف سنت ہو، خلاف سنت ہو، کوئی ایک کام بتا دو۔ اس نے کہا ایسا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا جو خلاف سنت۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت پھر اور کیا ہو سکتی ہے؟ میر علی کو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا، آپ کے دیدار سے مشرف ہوئے تھے، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا واقعات، یہ لکھنے والے، باتیں بتانے والے، کہ سفر کے دوران میں بھی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے تھے، عشاء کی سنتیں غیر موقدہ جو ہیں وہ ادا نہیں کی تھی۔ جس کی غیر موقدہ سنتے رہ جائیں اور اس کو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ تم نے کیسے میری سنتوں کو چھوڑ دیا، اور اس کا سنت کے اندر کوئی مقام تو ہوگا نا۔ تو اس لیے اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرو، جب فتنے کا دور پیدا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جب پراگندگی پیدا ہو جائے تو میری سنتوں کو اپناؤ۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ ایک سنت کو زندہ کرنا فتنے کے دور میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کام خداوندی اور سلف صالحین کی تابعداری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔